الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سمى المدينة طابا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعے کو حج کے تعلق سے میقات، حل، حدود حرم، مکۃ المکرمہ کی حرمت، عظمت و فضیلت پر بیان ہوا. مکے کے بعد مدینے کا تذکرہ ہوتا ہے اور مسلمانوں کا بچہ جب نام لیتا ہے تو دونوں کا ایک ساتھ نام لیتا ہے اور وہ کہتا ہے مکہ مدینہ. مدینہ جو نام سن کر کے صاحب ایمان کے جسم میں ایک بجلی سی پیدا ہو جاتی ہے، ایک فرحت اور خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، جس کا نام سن کر کے کتنے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اس کے دل سے دعا نکلتی ہے اور کہتا ہے: دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. مدینہ ہر ایمان والے کے روح کا نشیمن اور اس کے دل کی دھڑکن، اس کے دل کا مسکن ہے، جس کی یاد میں وہ جیتا اور مرتا ہے، جس کی یاد سے وہ اپنی روح کو غذا پہنچاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس سرزمین پہ جائے جہاں پر اس کے حبیب، اس کے محبوب کے قدم مبارک پڑے ہیں. وہ اس فضا میں سانس لے جس کی فضاؤں میں محبوب کی سانسوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے. وہ وہاں کا پانی پیے جہاں کا پانی اس کے محبوب نے پیا ہے. وہ اس جگہ نماز پڑھے جہاں اس کے محبوب نے نماز پڑھی. وہ اس جگہ رکوع سجدہ کرے جہاں پہ اس کے حبیب نے رکوع سجدہ کیا ہے. ہر ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے اور اللہ نے نام بھی اس کا ایسا رکھا. اللہ نے مدینے کا نام طابہ رکھا. طابہ، طیبہ، طیبہ تینوں کے معنی آتے ہیں پاکیزگی کے، یعنی وہ سرزمین شرک کی نجاست سے پاک ہے، وہاں کی آب و ہوا پاکیزہ ہے اور دلوں کے سکون و اطمینان اور پاکیزگی کا جو سامان وہاں پر ہے بس وہ اسی کا حصہ ہے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سم المدینہ طابہ، اللہ نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے، طیبہ رکھا ہے، طیبہ رکھا ہے، اس لیے مدینے کو طابہ بھی کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے، طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں برکت کی دعا فرمائی۔ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب درخت پر پھل آتا تھا تو پھل لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، آپ وہ پھل لے کر کے آپ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی مدنا وصاعنا، اے اللہ ہمارے یہاں کے غلہ اور پیداوار میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت عطا فرما، اے اللہ یہاں کے مد اور سا میں جو ناپنے کے پیمانے تھے، جو ناپنے کے برتن تھے، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے خاص بندے، تیرے نبی، تیرے خلیل تھے، میں بھی تیرا بندہ، تیرا نبی ہوں، انہوں نے مکے کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے، میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ برکت کی دعا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد کسی چھوٹے بچے کو بلا کر اللہ کے رسول وہ پھل اس کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے، یعنی عمر کی مناسبت سے کہ وہ بچہ بھی چھوٹا اور پھل بھی بالکل تازہ درخت پر آتا تھا تو کسی بچے کے ہاتھ میں اس کو دے دیتے تھے۔ تو مدینے میں برکت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ڈبل برکت کی دعا کی کہ مکے سے زیادہ مدینے میں برکت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا لا يصبر على لاواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة، جو مدینے کی سختی پر صبر کرے گا، میرا جو امتی وہاں تکلیف اٹھا کر رہے گا، وہاں اگر کوئی پریشانی آئے گی اس پر صبر کرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یعنی اگر مدینے میں حالات ایسے پیدا ہو جائے کہ وہاں رہنا مشکل ہو جائے اور رہنے میں بڑا مجاہدہ کرنا پڑے، بہت صبر سے کام لینا پڑے، ایسے حالات گزرے ہیں مدینے میں بھی، ایسے حالات حرے کا جب واقعہ ہوا تھا اور اس طرح کے حالات ایسے گزرے ہیں وہاں پر، بہت سے لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، مدینے سے ہجرت کر گئے تھے، تو آپ نے فرمایا لا يصبر على لاواء المدینة وشدتها أحد من أمتي، میرا جو امتی مدینے کے تکلیف پر صبر کر کے وہاں پر پڑا رہے گا، اور کہیں آپ نے فرمایا مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے، لو كانوا يعلمون، اگر یہ جان جاتے مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے، تو اگر کوئی صبر کر کے مدینے میں رہے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ مدینے کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، یہ مدینے کی خصوصیت آپ نے بیان فرمائی کہ لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكيل خبث الحديد، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ مدینہ اپنے خراب اور فاسد عناصر کو یہاں سے باہر نہیں کر دے گا۔ جس طریقے سے لوہے کی پھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، باہر کر دیتی ہے، اسی طرح قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ مدینہ وہاں کے شریروں کو یا بد اخلاقوں کو یا بے ایمانوں کو جب تک وہاں سے باہر نہیں کر دے گا، نکال نہیں دے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ مدینے کی زمین کی خصوصیت ہے کہ وہاں غلط ٹھہر ہی نہیں سکتا، وہاں پر مدینہ نکال کے باہر کر دے گا اس کو، کوئی فاسد، کوئی باطل، کوئی بد اخلاق، کوئی منافق وہاں پر باقی نہیں رہے گا۔ وقت آئے گا کہ مدینہ اس کو باہر کرے گا۔ جب آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے تو تختی لگی ہوئی ہے، لکھا ہوا ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ یہ حدیث بڑے موٹے الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ وہیں پر ایک حدیث اور لکھی ہے، ان الایمان لا یعرض الى المدینہ کما تعرض الحیۃ الى جحرها، ایک وقت آئے گا ایمان سمٹ کر کے مدینے میں آ جائے گا۔
جیسے کہ ایمان وہاں سے نکلا پوری دنیا میں پھیلا، ایک وقت آئے گا ایمان سمٹ کر کے مدینے میں آ جائے گا، جس طریقے سے سانپ سمٹ کر کے اپنے بل کے اندر آ جاتا ہے، سانپ بل سے باہر نکلتا ہے، گھومتا ہے، تمام گھومتا ہے، پھرتا ہے، پھر گھوم پھر کر کے وہ اپنے بل کے اندر آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ایمان مدینے میں آ کے سمٹ جائے گا، ایمان وہاں سے نکلا پوری دنیا میں پھیلا، پھر ایک وقت آئے گا کہ سمٹ کر کے مدینے میں ایمان آ جائے گا۔ تو مدینے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہیں پر ایمان آ کے ٹھہرے گا، سمٹ کر کے ایمان مدینے میں پہنچے گا، اور جو بے ایمان ہوں گے وہ مدینے میں نہیں رہ پائیں گے، ان کو مدینے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ علی انقاب المدینہ ملائکہ لا يدخل الطاعون ولا الدجال۔ آپ نے خصوصیت مدینے کے بیان فرمائی کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، مدینے کے راستے پر فرشتے مقرر ہے، مدینے میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ طاعون ایک وبا ہے جسے پلیگ کہا جاتا ہے، ایک وبا ہے جس میں بستی کی بستی صاف ہو جاتی ہے، لوگ جنازہ اٹھاتے اٹھاتے دفن کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، جب یہ وبا پھیلتی ہے تو علاقے کے علاقے صاف ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں ملک شام میں اور کہاں یہ وبا پھیلی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ کا انتقال اس وبا میں ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا مدینے میں یہ وبا نہیں آ سکتی، مدینے میں یہ وبا نہیں آئے گی مدینے کے اندر۔ اسی طریقے سے مدینے میں دجال نہیں آ سکتا، دجال پوری دنیا میں گھومے گا، ایک ایک گزرگاہوں پہ جائے گا، تمام گھومے گا، لیکن مکہ مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ مدینے میں دجال داخل ہونا چاہے گا، فرشتے وہاں متعین ہیں جو اس کو دوڑائیں گے اور اس کو بھگائیں گے، اس کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دجال مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے گا، مدینے کے باہر پڑاؤ ڈالے گا، وہیں پر پڑا رہے گا۔ مدینے سے ایک مومن مدینے سے باہر نکلے گا، دجال سے اس کی ملاقات ہوگی، دجال کو دیکھ کر وہ کہے گا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں، تیرے ہی بارے میں ہمارے نبی نے خبر دی ہے، تیرے ہی بارے میں میرے نبی نے خبر دی کہ تو دجال ہے، میں جانتا ہوں کہ تو دجال ہے۔ آپ نے بتایا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دجال ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، وہ مومن کہے گا میں تجھے پہچانتا ہوں تو دجال ہے۔ دجال کیا کرے گا؟ ان کو دو ٹکڑے کر دے گا، دو ٹکڑے کر دے گا بیچ سے، اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد پھر زندہ کر دے گا، پھر زندہ کر دے گا، اللہ اس کو اتنے اختیار دے گا، پھر زندہ کر دے گا۔ جب وہ مومن زندہ ہوگا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق، وہ مدینے کا باشندہ، وہ حضور کا امتی جب دوبارہ زندہ ہوگا، وہ کہے گا اب تو مجھے مزید یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، مجھے مزید یقین ہو گیا تو دجال ہے۔ پھر وہ دوبارہ قتل کرنا چاہے گا، لیکن اس مرتبہ وہ قادر نہیں ہو سکے گا، وہ قتل نہیں کر پائے گا۔ تو مدینے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی مدینے کے تعلق سے، من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها۔ جو کوشش کر سکتا ہے اس بات کی، جو کوشش کر سکتا ہے اس بات کی کہ وہ مدینے میں مرے، اس کی موت مدینے میں آئے، تو میں قیامت کے لیے اس کی شفاعت کروں گا۔ جو مدینے میں مر سکتا ہے اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا انتقال مدینے میں۔ ہر ایمان والے کی خواہش ہے، خواہش تو ہر ایک کی ہے، لیکن کوئی وہاں نہیں پہنچ پاتا۔ جو پہنچ جاتا ہے کوئی ضرور ہے اس کا انتقال ہو جائے، وہاں پر واپس دیا جاتا ہے۔ خواہش تو بہت لوگوں نے کی، شاعروں نے اپنی شاعری میں کوششیں کی۔ کسی نے کہا، کرامت علی شہیدی ایک شاعر تھے، کرامت علی ایک شہیدی ایک شاعر تھے، انہوں نے کہا اپنی زندگی میں کہ مدینے کی زمین کے گھر نہ لائق ہو میرا لاشا، کسی صحرا میں واقع تام ہوں میں دام موردوں کا، تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفص جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ کہ میری خواہش ہے اللہ کہ اگر مدینے کی زمین کے لائق میرا جسم نہیں ہے، میں پاپی ہوں، میں گنہگار ہوں، میں نالائق ہوں،
اگر مدینہ کی پاک زمین کے لیے میرا جسم ناپاک اگر مدینہ کی زمین کے لائق نہیں ہے تو میرا انتقال وہاں پہ ہو اور کسی جنگل میں ہمیں ڈال دیا جائے، کسی صحرا میں وہاں کے ہمیں ڈال دیا جائے اور وہاں کے جانور ہمیں کھا ڈالیں، وہاں کے جانور کا ہم لقمہ بن جائیں۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ جب میری روح نکل رہی ہو، میرے روح کا پرندہ جب اڑے تو اڑ کر کے گنبد خضرا پہ جا کے بیٹھے۔ یہ انہوں نے یہ اشعار، یہ نعت انہوں نے اپنی زندگی میں کہی اور لوگوں کو سنایا کہ کیسے اخلاص سے انہوں نے یہ بات کہی ہوگی، کیسے اخلاص سے انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ شاعر تھے، دیندار شاعر تھے اور بڑی محبت سے اشعار انہوں نے کہے۔ ان کے یہ نعت بہت مشہور ہے۔ حج کرنے کے لیے گئے، مکہ میں رہے، مکہ کے بعد جب مدینے کا سفر ہوا اور مدینے کے قریب پہنچے، دور ہی سے گنبد خضرا نظر آیا، گنبد خضرا پر نظر پڑی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے، قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا، یہ آرزو ان کی تھی، یہ تمنا ان کی تھی، اللہ نے اس کو پوری کی۔ تو آپ نے فرمایا جو کوشش کر سکتا ہے کہ اس کا انتقال مدینے میں ہو تو وہاں مرنے کی کوشش کرے، جبکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی، کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ کس سرزمین پہ جا کے وہ مرے گا، کہاں اس کی موت ہوگی، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کوشش کر سکتا ہے وہ کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث سے مدینہ منورہ میں حدیث کا درس دیتے تھے، انہوں نے کوشش کی، طے کر لیا پوری زندگی ہمیں مدینہ سے باہر نکلے گے نہیں، ہمیں جانا ہی نہیں مدینہ چھوڑ کر، نہیں نکلے امام مالک باہر مدینے سے چھوڑ کر، مدینے کے چھوڑ کر ایک دن کے لیے بھی کہیں نہیں نکلے، کوشش کی، مدینے میں ان کا انتقال ہوا، مدینے میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر ہے جنت البقیع میں، ان کے استاد ہے امام نافع کے پہلو میں امام مالک کی قبر ہے، اور وہیں پر قریب میں ایک چھوٹی سی قبر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، وہیں پر تو امام مالک کا انتقال مدینے میں ہوا۔ انہوں نے کوشش کی اور کہیں گئے نہیں، وہ تو ان کا انتقال مدینے میں ہوا۔ تو اگر کوئی کوشش کرے کہ اس کا انتقال ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور میرا انتقال اپنے محبوب کے شہر میں فرما، یعنی میرا انتقال مدینے میں ہو۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں تھی۔ شہادت ملنا تھا، شہادت اگر انہیں چاہیے تھی تو میدان میں جہاد میں جانا پڑے گا، مدینہ چھوڑ کر کے جنگ میں جانا پڑے گا، جہاد میں جانا پڑے گا، وہاں شہادت ملے گی۔ یا تو مدینے میں موت ہوگی یا تو شہادت کی موت ہوگی، دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے کھٹی ہوتی ہیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کے پاس سلام پڑھیے، فوراً ان کے پہلو میں حضرت صدیق اکبر آرام فرما رہے، ان کو سلام کیجیے، ان کے بغل میں یہ جاہ و جلال والے، یہ غضبناک ہو جانے والے جن سے لوگ کانپتے تھے حضرت عمر کے نام سے، ڈرتے تھے، کانپتے تھے، حضرت عمر کے نام سے لوگ کانپتے تھے، اور اللہ کے رسول ایسے کام ان کے سپرد بھی کر دیا کرتے تھے۔ بدر کا موقع تھا، غزوہ بدر کا موقع تھا، پہلی مرتبہ کفار اور مسلمانوں کی بھیڑ ہو رہی تھی، سب سامنے رشتہ دار سامنے تھے، مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے گئے تھے، سن 2 ہجری میں بدر کی جنگ ہوئی، رشتہ داری تھے، مکے سے گئے تھے جنگ کرنے کے لیے مدینے، تو جو مہاجرین تھے سب رشتہ دار تھے، آمنے سامنے، کوئی چچا بھتیجا آمنے سامنے ہے، باپ بیٹا آمنے سامنے ہے، یہ مقابلہ اس طریقے کا تھا۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگ قریش کے ساتھ زبردستی لائے گئے ہیں، ان کا ارادہ آنے کا نہیں تھا جنگ میں، زبردستی ان کو لائے گیا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا، ان کو قتل سے بچنا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی تھے، حضرت کے چچا تھے حضرت عباس، آپ نے حضرت عباس کو قتل کرنے سے منع کیا کہ ان کو اگر کوئی ہو تو قتل نہ کرے۔ تو عتبہ شیبہ ایک صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد بھی تھے، اس وقت ان کی زبان سے نکل اللہ کے رسول
اللہ کے رسول ہم اپنے باپ چچا کو بھائیوں کو قتل کریں اور آپ کے چچا کو چھوڑ دیں؟ اگر سامنا ہوا تو میں ان کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ نکلا کہ میرا بھائی بھی سامنے ہوگا، ہم اس کو قتل کریں، اپنے باپ کو قتل کریں اور حضور کے چچا ہیں تو ان کو چھوڑ دیں؟ انہوں نے حضور سے فرمایا کہ اگر عباس اگر ہمارے سامنے آ کے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ بہت تکلیف پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عمر کو بلائے، یہ کام کوئی ایک چھوٹا کوئی بات کہہ رہا ہو سمجھانے کے لیے، پھر اس حساب سے آدمی بھی چاہیے۔ بلائے حضرت عمر کا اللہ کے رسول نے، فرمایا ابو حفص، پہلی مرتبہ زندگی میں اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو ان کی کنیے سے یاد فرمایا۔ فرمایا ابو حفص، کیا نبی کے چچا کے سر پر تلوار سے حملہ کیا جائے گا؟ کیا نبی کے چچا کے سر پر تلوار ماری جائے گی؟ اللہ کے رسول کس نے بات کہی؟ کس نے کہا ہے ہمیں چھوڑ دیجئے بس اس کا ہم کام تمام کر دیتے ہیں؟ اس کا کس نے بات نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا۔ یہ نامی حضرت عمر کا جب آ گیا تو سامنے والا جو ہے سرنڈر وہیں پہ ہو گیا، حضرت عمر آ کے اس معاملے میں سامنے آ تو حضرت عمر کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ اللہ کی اجازت ہے ہم ان کی گردن نہیں اڑا دیں، لیکن آپ نے منع کیا۔ آپ نے منع کیا۔ پوری زندگی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو افسوس تھا۔ یہ جملہ جو انہوں نے کہا تھا پوری زندگی انہیں افسوس تھا، اور وہ کہتے تھے اس کی بھرپائی جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ پوری زندگی ان کو افسوس تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اسی افسوس میں رہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ یمامہ میں ان کو شہادت عطا فرمائی، اور جنگ یمامہ میں وہ شہید ہوئی۔ جنگ ہوئی، حضور کے چچا بھی گرفتار ہوئے، ان کو بھی باندھا گیا، حضرت عباس بھی باندھا گیا، اور سب کو مدینے لایا گیا اور مسجد میں باندھ دیا گیا لا کر کے۔ ساری رات حضرت عباس تکلیف سے کرا رہے تھے، چچا کرا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نہیں سوئے تھے۔ ساری رات حضور کو نیند نہیں آئی تھی کہ چچا رسی میں بندھی کرا رہے تھے، لیکن صحابہ کرام نے سارے رشتوں کو چھوڑ دیا تھا، صرف ان کا ایک ہی رشتہ تھا، وہ اسلام کا رشتہ تھا، وہ اسلام کا رشتہ تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر اجازت دو، صحابہ کو اجازت دو تو عباس کے جو ہے رسی کو ڈھیلی کر دیا جائے۔ تو صحابہ نے پھر تمام جو قیدی بندی ہوئے سب کی رسی ڈھیلی کر دی اور سب کے رسی کھول دی ان لوگوں نے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال والے تھے، جائیے وہ ان کے سامنے لگے گا کوئی جلال والا شخص آرام فرما رہا۔ اب تو خیر اتنا موقع ہی نہیں ملتا وہاں رکنے کا، آپ سوچیں گے اللہ کے رسول کے جا کے خود سلام کریں گے اور دوسروں کا سلام پہنچائیں گے اور دعا کریں گے، اتنا موقع کہاں؟ یا اللہ جی رو، پولیس پکڑ کے آپ کو باہر کر دے گی، آگے بڑھا دے گی، تو تھوڑا سا لمحہ ملتا ہے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا۔ تھوڑا پہلے ہی سے آدمی صلاۃ و سلام پڑھنے لگے، تھوڑا پہلے ہی سے، اگر کچھ اشعار پڑھنے ہیں تو پہلے سے پڑھنے لگے، اگر کچھ کہنا ہے تو پہلے سے کہنے لگے، ایک دم مواجہہ شریف کے سامنے موقع نہیں ملے گا کہنے کا۔ میں نے فارسی کا ایک شعر وہاں جا کے اپنے پر پڑھا، فارسی کا ایک شعر تھا، یک نظر بادشاہ یک نظر بر مسلم ہندی فگن کس زمین تا آسمان بینی نفیر مردزن۔ اے اللہ کے رسول ایک نظر عنایت ہندوستان کے مسلمانوں پر آپ ڈال دیجئے، ان کی کشتی بھورت پھنسی ہوئی ہے، ہر ایمان والا وہاں پہ پریشان ہے، ایک نظر عنایت آپ کی ادھر ہندوستان کی طرف ہو جائے، اپنی نگاہ کرم ہندوستان والوں پر آپ ڈال دیجئے۔ یہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی ہمارے شہر پڑھنے، لیکن اتنا موقع آپ کے پاس نہیں ہوگا کہ وہاں کچھ کہہ سکیں۔ جلدی جلدی سلام حضرت صدیق اکبر کو کرنا پڑتا ہے، پھر وہیں پر حضرت عمر فاروق آرام فرماتے ہیں، اس کے بعد آپ باہر نکال دیا جائے گا آپ کو وہاں سے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب فرمایا جو مدینے میں مرے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کرتے تھے، سب کو تعجب ہوتا تھا کہ شہادت کی دعا کر رہے ہیں اور مدینے میں انتقال کی بھی دعا کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ ام المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے حضرت حفصہ کہتے ابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مدینے میں ہیں اور شہادت کی بھی دعا کر رہے ہیں اور مدینے میں مرنے کی بھی دعا کر رہے ہیں، یہ تو بالکل انوکھی بات ہے، یہ ناممکن بات ہے یہ۔ تو حضرت عمر کہتے تھے بیٹی اللہ چاہے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے، اللہ ہر ممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، اللہ چاہے تو ممکن ہو سکتا ہے، اور اللہ نے ناممکن کو ممکن بنایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں موجود ہیں اور مسجد نبوی میں موجود ہیں۔
نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور مجوسی ابو لولو نے ان پر حملہ کیا۔ ایک مجوسی نے، ایمان والے نہیں، ایک مجوسی غلام نے ان پر حملہ کیا اور شہید ہو گئے۔ تو اللہ نے ان کو شہادت بھی عطا فرمائی اور مدینے کے موت بھی انہیں عطا فرمائی۔ یہ دعا اللہ نے انہیں قبول کی۔ تو جو محراب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے، وہاں پر وہ نماز نہیں پڑھا رہے تھے، وہاں ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ اس سے تھوڑا پہلے وہ جگہ ہے جہاں ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کی شہادت کی جگہ الگ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب ہے، جہاں آج کل امام خود نماز پڑھاتے کھڑے ہو کر، جہاں پر امام خود نماز پڑھاتے کھڑے ہو کر، وہ محراب نبوی ہے۔ لیکن اصل بتانا یہ ہے کہ اس میں جب محراب بنے گی، جیسے محراب ایک دائیں پلر ایک بائیں پلر، اسی طریقے سے وہاں پر جو محراب ہے تو دائیں طرف بھی پلر ہے، بائیں طرف بھی پلر ہے۔ داہنی طرف پلر جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، داہنی طرف پلر ہے، اور بائیں طرف پلر پہ لکھا ہوا ہے الصلاۃ عماد الدین، اور اوپر میں لکھا ہوا ہے ھذا محراب النبی۔ اب بتانا یہ راز کی بات یہ بتانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے کھڑے ہو کے امامت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی تھا جہاں پہ آپ کھڑے ہوتے تھے، اس کو پلر سے بند کر دیا گیا ہے۔ داہنی طرف کے پلر سے اس جگہ کو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے بند کر دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سجدہ کیا کرتے تھے، کہیں کوئی وہاں اپنے پیر سے اس جگہ کو روندنے نہ پائے، اس لیے ادب کے مارے وہ جگہ بند کر دی گئی جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی امتی اس کے سامنے نماز پڑھے گا تو جہاں حضور کے قدم مبارک ہوتے تو وہاں وہ سجدہ کرے گا، اس لیے وہ محراب الگ ہے، وہ جہاں پہ امام نماز پڑھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مصلی تھا، اس لیے وہاں پہ لکھ دیا گیا ھذا مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف لکھا ہے اور دوسرے طرف لکھا ہے الصلاۃ عماد الدین۔ کتنی اہم جگہ میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یعنی دوسری بات جو لکھی گئی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، تو نماز کی کتنی اہمیت ہے، تو نماز کی کتنی پابندی ہونی چاہیے، نماز کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف مصلی ہے، دوسری طرف یہ حضور کی حدیث ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے اور پہلے وہ جگہ جہاں وہ شہید کیے گئے تھے، تو یہ دعا ان کی قبول ہوئی، شہادت بھی ان کو ملی، اور مدینے میں ان کا انتقال بھی ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ تو مدینے کی سرزمین ایسی ہے، پاکیزہ سرزمین ہے کہ اگر کسی کا دم وہاں نکل جائے، کسی کا انتقال وہاں پہ ہو جائے اور وہاں دفن ہو جائے، وہاں اس کی قبر بن جائے، تو بہت ہی سعادت مند ہے وہ۔ مدینے میں قبر کھودی جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ ایک صاحب نے جھانک کے دیکھا، لوگوں کا عادت تو قبر کھودی جاتی ہے تو جھانک جھانک کے قبر کو دیکھا کرتے ہیں، ناپتے ہیں، کیا دیکھتے رہتے لوگ، جائیے قبرستان آپ پہلے جا کے جھانکا کرتے ہیں، کتنی گہری ہے، کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں یہاں کے لیٹنا ہے، شاید یہ بہت کم لوگ سوچتے ہوں گے، یہ بہت کم لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہم کو بھی یہاں کے لیٹنا ہے، لیکن لوگ جھانکا کرتے ہیں قبر میں۔ تو وہ جھانک کے انہوں نے، ان کی زبان سے نکلا، ایک مومن کے لیے جگہ اچھی نہیں ہے، یعنی یہاں پہ دفن ہونا ایک مومن کے لیے اچھی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے بہت بری بات زبان سے کہی، بہت بری بات تم نے زبان سے کہی، مدینے میں کسی کا انتقال ہو جائے، یہاں دفن ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ کے راستے میں جاتے یہ اور شہید ہو جاتے تو یہ بہتر تھا ان کے لیے، اللہ کے راستے میں شہادت ان کو مل جاتی ہے، ہمارے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا۔ اب مدینے میں بیماری میں انتقال ہوگا اور ایک اللہ کے راستے میں شہادت کا میں انتقال ہو، شہید ہو، تو ہمارے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا شہادت تو وہ دوسرے درجے کی چیز ہے، لیکن پورے روئے زمین پر اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینے سے زیادہ پسند نہیں۔ 3 مرتبہ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی، پورے روئے زمین پر اپنی قبر کا ہونا مجھے مدینہ سے زیادہ پسند نہیں ہے چمن ہی چمن مدینے میں، ان کی دیکھو بھون مدینے میں، آرزو ہے یہ دل میں بن جائے کاش اپنا وطن مدینے میں، رات دن ہے خیال طیبہ کا، تن یہاں ہے تو من مدینے میں، خاک طیبہ کا دو کفن مجھ کو کر دو دفن مدینے میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔